قرآن مجید میں ایک ایسے نبی کا ذکر بھی موجود ہے جنہوں نے برسوں تک اولاد کے لیے دعا کی۔ عمر بڑھ گئی، بال سفید ہو گئے، بیوی بھی بڑھاپے کو پہنچ گئی۔ ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ اب اولاد کا ملنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن جب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگنا نہیں چھوڑا اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دیا جس کی امید دنیا کے حساب سے ختم ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بے شمار عطا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ حالات نہیں دیکھتا، وہ اپنی قدرت دیکھتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مہرما کی مما۔ آج کا ہمارا ولاگ شروع ہو رہا ہے صبح صبح کے ناشتے سے۔ میں اور مہرما اس ٹائم ناشتہ کر رہے ہیں اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے آج بازار۔ ہمارے اپنے ہی علاقے میں بازار لگتا ہے، سنڈے کو، منگل کو اور جمعہ کو، یہ تینوں دن بازار لگتا ہے۔ تو پھر آج کچھ ضروری گروسری بھی کرنی ہے اور تھوڑا سا مہرما کے لیے 14 اگست کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو آج کی ولاگ میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے، تو ولاگ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ہم بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پر۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنتا ہے، لیکن ہر وہ چیز فوراً نہیں دے دیتا جو ہم مانگتے ہیں، کیونکہ ہم صرف اپنی خواہش دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارا پورا مستقبل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آج جس چیز کے لیے آپ بے چین ہیں شاید وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، شاید وہ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی تاخیر اس کے لیے جو ہے ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی اللہ پاک کی حکمت چھپی ہوتی ہے جو ہمیں اس وقت تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی چیز کے لیے بہت دعا کی مگر وہ نہ ملی، پھر کچھ عرصے بعد آپ کو خود احساس ہوا کہ الحمدللہ اگر وہ چیز مجھے مل جاتی تو شاید آج میں اتنی بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوتا۔ اسی لیے یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے بندے کے لیے اللہ پاک برا فیصلہ نہیں کرتے، ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے بہتر چیز ہوتی ہے۔ لیں جی، تو ہم اب بازار بھی پہنچ گئے ہیں۔ بازار میں اس وقت دیکھ رہی ہوں اپنے لیے اسکارف۔ مجھے اسکارف بہت زیادہ پسند ہے، کلرفل اسکارف۔ مجھے سمپل اور پلین جو ہوتے ہیں صرف کلرفل ہوں، اور پھولوں والے اتنے زیادہ میرے فیوریٹ نہیں ہیں، تو میں اپنے لیے اسکارف دیکھ رہی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت ورائٹی آئی ہوئی تھی، بہت سارے کلر اس میں موجود تھے۔ اگر آپ بھی میری طرح اسکارف پہنتی ہیں تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کے اسکارف پسند ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ اللہ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اس سے بھی بہتر چیز عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت انسان بے چین ہوتا ہے، شکوہ بھی کرتا ہے، لیکن جب کبھی کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی حکمت عملی ہمارے لیے کتنی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بیماری یا کسی نقصان یا کسی آزمائش سے آپ کو صرف اس لیے بچا لیا گیا ہو کہ وہ جو آپ نے دعا کی تھی جو قبول نہیں ہو پائی تھی، تو اس دعا کی برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو ان سب مشکلوں سے بچا لیا جاتا ہے، چونکہ ہم وہ مصیبت نہیں دیکھ پاتے جو ٹل جاتی ہے، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے شاید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، یا اس کی دعا دنیا میں قبول کر لیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں اجر محفوظ کر لیتا ہے، یا اس دعا کے بدلے اس سے کوئی نہ مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہے تو ذرا سوچیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی بہت بڑی مصیبت ٹل گئی ہو جس کا احساس بھی نہ ہو، اللہ پاک نے آپ سے کوئی مصیبت ٹال دی ہو۔ اسی لیے کبھی بھی دعا مانگنا بند نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آج آپ جس بات پر رو رہے ہوں کل اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ہماری آواز نہیں سنتا، وہ ہمارے دل کا درد بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی نعمت کس وقت اور کس انداز میں دینی ہے تاکہ ہمارے لیے رحمت بنے، آزمائش نہ بنے۔ پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی ہے تو پھر انتظار کیوں کرواتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف دعا قبول نہیں کرتا بلکہ بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی ہر خواہش فوراً پوری نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتی ہے کس وقت کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے، بالکل اسی طرح ہمارا رب بھی ہمیں جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے حق میں کس وقت وہ چیز عطا کرنی ہے۔ اگر آج کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی ایسا انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھ لے جو مایوس ہو چکا ہو۔ اور کمنٹ میں صرف ایک لفظ ضرور لکھیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پر میں مارکیٹ سے تو آ گئی ہوں لیکن مجھے کچھ خاص ملا نہیں، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا ابھی، کیونکہ 14 اگست کو بھی کافی ٹائم ہے تو اسی لیے کچھ اچھا آیا ہوا نہیں تھا مارکیٹ میں۔ بس کچھ اسکارف لیے ہیں اور تھوڑے سی جو گھر کی چیزیں ضروری تھی وہی لی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میرا حوصلہ بڑھ سکے اور میں آپ سب کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آیا کروں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی میری 1.5 سال کی ہے مہرمہ، تو یہ اس کے کام، اور دوسرے بھی میرے بچے ہیں ماشاءاللہ سے، تو سب بچوں کو دیکھنا، کام گھر کا، اور پھر ویڈیوز بنانا، ایڈیٹنگ کرنا، وائس اوور کرنا، یہ سب جو ہے میری بہنیں وہ سمجھ سکتی ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں۔ اور پھر اگر وہ جاب بھی کرتی ہیں ساتھ ساتھ، اگر وہ بھی یوٹیوب پہ کام کر رہی ہیں تو یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، لیکن جاب کے ساتھ بھی گھر کو مینیج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ چلیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہماری محنت رنگ لائے۔ اللہ حافظ۔